اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے اس ہمارے عقیدہ کلاس نمبر 21 میں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور وہی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں جو دنیا کا سب سے اعلیٰ، سب سے ضروری، سب سے اہم سبق ہے۔ اگر اس سبجیکٹ کو ہم سمجھیں گے نہیں تو سب سے بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی سب سے بڑا نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ شیطان بڑا تیز ہے، یعنی آپ اگر انداز لگا لے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تو شیطان کو کھلا دشمن ہے تو اس کو کھلا دشمن سمجھو۔ تو شیطان اتنا تیز طرار ہے، ہمیں باہر کی دنیا میں اتنا مشغول رکھتا ہے کہ ہم دین سمجھنے کے لیے، اسے جاننے کے لیے، پڑھنے کے لیے ہمارے دل پر، ہمارے جسم پر ایک بڑی مشکل، بڑی تنگی، ایک بڑی پریشانی، بڑی ٹینشن والی چیز ہے۔ یعنی شیطان نے دین کو پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ہم دین کا نام سنتے ہی اتنی دور بھاگتے ہیں کہ ایسا ہے کہ ہمیں کوئی برے کام کے لیے بلا رہا ہے، ہماری جان لینے کے لیے بلا رہا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو دین کی دعوت کہیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو کہیں کہ ہم دین کی دعوت دیں تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس فون ہی نہیں۔ اگر آپ انہیں دین کی مجالس میں بلائے تو وہ کہیں گے کہ ہم صاف نہیں، ہم پاک نہیں، ہم برے ہیں۔ یعنی اب ایسے ان کے پاس بہانے ہیں کہ شیطان نے انہیں ایسے چکر میں پھنسا کے رکھا ہے کہ وہ دین کا نام سنتے ہی کئی میل دور ہمیں ملتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جب ہم دین سے دوری ہو جاتا ہے، یعنی انسان جب دین سے دور ہو جاتا ہے تو خود کا بھی نقصان کرتا ہے، اپنے گھر والوں کا بھی نقصان کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ جب شیطان ہمیں بھٹکا دیتا ہے، اپنے راستے پر چلا دیتا ہے، تو پھر ہم وہ کام کرتے ہیں جو شیطان کو پسند ہے، ہم وہی راستے پر چلتے ہیں جو شیطان ہمیں چلاتا ہے۔ ہم میں سے کچھ ایسے بھولے بھالے جو مسلمان بھائی بہنیں ہیں جنہیں علم ہی نہیں، جنہیں نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ انہیں سمجھ میں آتا ہے، وہ شیطان کے چکر میں سب سے پہلے آ جاتے ہیں اور پھر اپنا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم بنا لیتے ہیں۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ بھی کوئی رب ہے، یعنی لا علمی میں ایسے گناہ کر دیتے ہیں کہ انسان اللہ کو بھی ناراض کرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یعنی انسان لا علمی میں کرتا ہے، مگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس، یعنی ہم آپ جتنے بھائی بہن بچے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں، علم سیکھتے ہیں۔ گناہ کیا ہے ہمیں پتہ ہے، برائی کا بدلہ کیا ملے گا ہمیں پتہ ہے۔ برائی کرنے سے ہمارے گناہ میں برے اعمال جمع ہوتے رہیں گے، ہمارا اکاؤنٹ فل ہوتے رہے گا، ہمیں یہ چیزوں کا پتہ ہے۔ اس کے بعد بھی اگر یہ جاننے کے بعد بھی پھر بھی اگر ہم گناہ کے راستے پر چلتے ہیں، برائی کے راستے پر چلتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، تو پھر ہم سے بڑا احمق کوئی نہیں، ہم سے بڑا پاگل بے وقوف کوئی نہیں۔ یعنی ہمارا دل میں اگر ہمارے دل میں دین کے لیے کوئی جذبات نہیں، اگر ہمارے دل میں دین کے بارے میں یا دین کو لوگوں تک پہنچانا، دین کے بارے میں کوئی خواہش ہی نہیں، تو پھر وہ ہمارا دل مردہ دل ہے۔ یعنی پھر ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ بالکل چھوٹا موٹا ایمان ہے۔ یعنی اگر ایمان کے بارے میں اگر دیکھ لیں تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اگر ہم برائی دیکھنے کے بعد بھی انجان بن جاتے ہیں، برائی دیکھنے کے بعد بھی لاپرواہی سے خاموش بیٹھ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہمارا ایمان کمزور ہے یا تو پھر ہمارا ایمان ہے ہی نہیں سرے سے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے تاکہ ہم یہاں پر جمع ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، اسے سیکھے، عمل کرے، پھر لوگوں کو اس کی دعوت دے۔
بنا تاخیر کے انشاءاللہ ہمارا جو سلسلہ چلتا ہے کوئز کو حل کرنے کا، تو کلاس نمبر 20 کے جو کوئز تھے اس کو ہم حل کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ اس میں سب سے پہلا سوال تھا، اللہ نے کیا کہا سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں، برائی کس چیز سے رک جاتی ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ سوال جو ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ ہر برائی سے دور ہو جاتا ہے۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ ہر بری باتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک شخص نماز میں ہوتا ہے، نماز کی حالت میں ہوتا ہے، نماز کے لیے وضو کرتا ہے، راستے میں کوئی برا شخص، برا دوست، بری محفل، بری دعوت، برے لوگ ملتے ہیں، وہ سب کو ان سے انجان ہو جاتا ہے اور نماز کے لیے چلا جاتا ہے۔ یہ نماز برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے، بری باتوں سے دور رکھتی ہے۔ یہ نماز پڑھنے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ انعام دیتا ہے۔ لیکن ایک شخص جو نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے نمازی سے محبت نہیں کرتا، اس سے دور چلا جاتا ہے۔ اور ایک اور شخص جو نماز بھی پڑھتا ہے اور فحاشی کے کام بھی کرتا ہے، یعنی ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور فحاشی کے کام بھی کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ اور جو شخص نماز پڑھتا ہے لیکن برے کاموں سے بچتا نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نمازی سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی نماز دیکھیں کہ نماز برائی سے دور کرتا ہے، یعنی یہ مقصد بتانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے دور ہو جاتا ہے، اس کی شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یعنی ہمارے لیے نماز ضروری ہے۔ نماز پڑھ کر، نماز پڑھ کر سمجھیں، ایسے نہیں کہ ڈیلی کی روٹین ہے ہماری بس۔ اور ایک شخص کے بارے میں سوال ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے لیکن چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے انشاءاللہ یہ چوری چھوڑ دے گا، کیونکہ نماز اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ ابو عالیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں، نماز میں 3 ایسی چیزیں ہیں، نماز میں 3 ایسی حالتیں ہیں، نماز میں 3 ایسے اس کو کیا بتائیں کہ لمحے ہیں کہ سب سے پہلے اخلاص، خلوص، خوف۔ نماز کے اندر اخلاص بھی ہے، خلوص بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ یعنی اگر نماز میں یہ نہیں تو پھر اسے نماز نہیں، بس اسے کوئی کھیل تماشا ہوگا۔ یعنی جب بندہ نماز کے لیے ٹھہر جاتا ہے، اللہ اکبر کہہ کے خالص اللہ کی خاطر، خالص یعنی اخلاص یعنی خالص اللہ کی خاطر اور خلوص دل سے جب یہ پڑھتا ہے تو پھر انسان بنتا ہے، ورنہ پھر وہ ڈیلی روٹین والا جو ایک آدمی ہو جاتا ہے اس طرح سے۔ یعنی سب سے پہلے کہ جب بندہ اخلاص اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو پھر انسان نیک بن جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی قرآن کیا کرتا ہے، قرآن جب پڑھتا ہے تو قرآن اسے بتاتا ہے کہ یہ تم کام کرو گے، اللہ نے اسے منع کیا ہے، اور قرآن اسے نیکی کی دعوت دیتا ہے اور بری چیزیں اس کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یعنی دیکھیں نماز، اسی لیے تو نماز نا برائی سے روکتی ہے، فحاشی سے روکتی ہے، یہ تمام چیزوں سے دور رکھتی ہے۔ سوال نمبر دوسرا، قبرستان جا کر دعا کرنا افضل ہے یا تہجد میں دعا کرنا؟ یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ جو آسان راستہ ہے اسے چھوڑ کر خطرناک اپنا پیٹرول، اپنی محنت، اپنا سب کچھ ٹائم برباد کر قبرستان جانا سے بہتر سب سے آسان راستہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں اور اس کے بعد ہمارے جو دوست، احباب، رشتہ دار ہیں انہیں بھی دعوت دیں۔ یعنی آپ سب سے پہلے ان سے سوال کریں کہ آپ اپنے والدین سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ یعنی جب آپ ان سے پوچھیں کیا آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں تو وہ کہیں گے جی ہاں، ہم تو اپنے والدین سے پھوٹ کر محبت کرنے والے ہیں۔ کتنی محبت کرتے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم، یعنی وہ اگر اندازہ بھی لگائے تو آپ سوچ لیں کہ ٹھیک ہے چلے، آپ کا اندازے سے کہتے ہیں، ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہو۔ کتنی محبت کرتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم بے انتہا اپنی محبت کرتے ہیں۔ تو پھر کیا محبت ختم ہو گئی؟ کیا آپ کی محبت ختم ہو گئی؟ آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہو ابھی؟ تو جب اگر آپ کی محبت سچی ہے تو آپ ان سے کہے کہ آپ قبرستان جانے کے بجائے ہر روز
تہجد میں ان کے لیے دعا کریں، دیکھتے ہیں کہ آپ کی محبت رنگ لاتی ہے نہیں لاتی ہے۔ آپ تہجد میں اٹھیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کے والد والدہ، والدین، دادا دادی، نانا نانی، ماموں رشتہ دار، دیکھتے ہیں کہ آپ کی محبت سچی تھی یا بس صرف لوگوں کو دکھاوے کی محبت تھی۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں بتائیں، ان سے پوچھیں کیا محبت ضروری تھی یا نہیں، یعنی محبت کرتے ہیں یا نہیں محبت کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب ان سے اب سوال کریں گے کہ آپ کی محبت زیادہ ہے اگر ان سے، تو پھر تہجد آپ بھی پڑھیں اور میں بھی آپ کے ساتھ تہجد پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کی محبت اس سے بھی زیادہ ہے تو پھر آپ ان کے نام سے مسجد بنائیں۔ اگر آپ کی محبت اس سے بھی زیادہ ہے تو پھر ایک مدرسہ بنا دیں، یا پھر آپ ایک کام کریں کہ اگر آپ مسجد نہیں بنا سکتے تو پھر گھر میں بلائے ہر ہفتے غریب لوگوں کے لیے کھانا ارینج کریں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کی محبت پھر کچھ کام کی نہیں ہے۔ یعنی آپ قبرستان جانے کے بجائے ہم مل کر ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، تہجد میں اٹھیں گے، آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ کے بھی ماں باپ ہیں، ہمارے بھی ماں باپ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ہمارے بھی رشتہ دار ہیں، تو اسے محبت کہتے ہیں۔ یعنی نماز میں سجدے میں والدین کے لیے مغفرت کی دعا، نماز میں جب رکوع میں جاتے ہیں والدین کے لیے مغفرت کی دعا، نماز کے آخری میں تشہد، درود ابراہیم، اس کے بعد دعاؤں کے بعد دعا۔ یعنی آپ پتہ کریں، آپ یہ اندازہ نہیں لگا سکتے اس کی دعا کا کتنا ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ آپ قبرستان جا کر ان کی قبر پر پھول چھڑک کر، پانی چھڑک کر، صاف کر کر وہاں بیٹھتے، ان کی قبر پر ہاتھ رکھ کے پڑھنے سے اچھا ہر روز اپنی محبت کا اظہار کریں، ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ یہ اس سے زیادہ محبت اور کیا ہوگی؟ اسے محبت کہتے ہیں۔ اور پھر جب اسے محبت کرتے ہیں اللہ بھی اس بندے کو اس کا اجر بھی دے گا۔ پھر جب اپنی رکوع میں، سجدے میں، راتوں میں اٹھ کر رو کر دعا کرتے اللہ میرے والدین کی مغفرت کر، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ والدین کی مغفرت کرے گا۔ سوال نمبر 3، مومنوں کے لیے دعا کرنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ تو ہم نے بتایا تھا کہ ہر ایک مومن کے بدلے ایک نیکی۔ سوال نمبر 4، مال کیسے آزمائش بنتی ہے؟ یہ پچھلے بار میں نے ڈیٹیل میں بتایا تھا، لیکن اس پہ اگر ہم غور کریں، مال کی آزمائش بڑی سخت ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم مال حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے یہ دیکھیں، تو پھر یہ آزمائش ہے نا یہ نرم ہو جائے گی، ورنہ پھر مال آتے جائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ لاکھ آ رہے یا کروڑ، لیکن حلال سے آ رہے ہیں حرام سے پتہ نہیں۔ سوال نمبر 5، بھوک کیسی آزمائش ہے؟ بھوک کی کیسی آزمائش ہے؟ بڑی سخت آزمائش ہے۔ یعنی آپ بھوک کی خاطر، انسان پیٹ کی خاطر لوگوں کی جان بھی لے لیتا ہے، لوگوں کے مال بھی لوٹ لیتا ہے، اور خود اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی نقصان پہنچا دیتا ہے۔ سوال نمبر 6، اولاد کیسی آزمائش ہے؟ اولاد کیسے آزمائش ہے؟ اس میں تو کئی لوگ فیل ہو جاتے ہیں، یعنی اولاد کی خاطر شرک کر بیٹھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی سخت امتحان والی آزمائش ہے، یعنی انسان کی راتوں کی نیند خراب ہو جاتی ہے، راتوں میں سوتا نہیں ہے اولاد کی خاطر۔ یہ بہت خطرناک آزمائش ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے بچائے۔ یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آزمائش میں ڈالتا ہے، ماں باپ اپنا حوصلہ کھو دیتے ہیں، ماں باپ یعنی ایک امید جو اللہ سے ہے وہ کھو دیتے ہیں، اور ایسے راستے اختیار کر لیتے ہیں جو گناہ کا راستہ ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اولاد کی خاطر ماں باپ کیا کیا کر بیٹھتے ہیں، شرک بھی کر دیتے ہیں، اللہ کو ناراض بھی کر دیتے ہیں، ایسے برے کام کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ انسان کبھی تو انسان دین سے فارغ ہو جاتا ہے، وہ دین سے نکل جاتا ہے۔ سوال نمبر 7، تعویذ صحیح یا قرآن؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعویذ سے منع کیا ہے، تو جو تعویذ کی حدیث ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اور جو شرک کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلا جائے گا۔ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ تعویذ گناہ ہے، تعویذ کے بدلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ سوال نمبر 8، قرآن سے کیسے دم کریں، کیسے اس کی مدد لیں؟ ہم نے ہنٹ دیا تھا سورہ اسراء آیت نمبر 78 سے 84، لیکن سورہ اسراء کی آیت سوال نمبر 82 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن مجید میں شفا رکھی ہے، کوئی تعویذ نہیں۔
اس کو تعویذ لٹکانا، گلے میں ڈالنا، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں قرآن کی تعویذ دیتا ہوں، قرآن میں تو شفا ہے نا، تو ہم کہیں گے کہ آپ کی تعویذ آپ کو مبارک ہو، قرآن سے ہم دم کر لیں گے۔ دیکھیے تمام بیماری، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اپنے اوپر، اپنے بچوں پر خود دم کرے، یعنی خود دعا پڑھے۔ یعنی خود دعا پڑھنا کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ میں آپ کو خود دم کرنے کا طریقہ ابھی بتا دیتا ہوں، آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ سب سے آسان، اتنا آسان کہ دیکھیے کہ اس کی کئی احادیث میں آتا ہے کہ آپ سے صحابہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ شفا دیتا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ دیکھیے سب سے پہلے اگر کوئی بیمار ہے، چاہے بڑا ہو، بیمار ہو، بچہ ہو، چھوٹا ہو، تو آپ یا تو ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ 7 بار، اگر ٹائم ہے تو 7 بار سورہ فاتحہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود ابراہیم، 7 بار سورہ فاتحہ، ایک بار آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں 285 286، سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ ناس، 3 بار ختم۔ آپ ایک جب سورہ فاتحہ پڑھیں کریں، سورہ فاتحہ دوسری بار پڑھیں کریں، اس کے اوپر ہلکے سے تھوک کے چھینٹے گئے، یہ ہے، اس کو کہتے ہیں دم دعا۔ یہ آپ کسی کو بھی کر سکتے ہو، اور آپ کا بھی فائدہ، اس کا بھی فائدہ۔ یعنی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، یہی سورہ اسراء آیت نمبر 82 میں، کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن مجید میں شفا رکھی ہیں۔ قرآن کی چاہے ایک آیت لے اور اس کو دم کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شفا دے گا۔ یعنی آپ کو میں نے بتا دیا کہ سورہ فاتحہ 7 بار پڑھے، پھر دم کرے اس کے اوپر، آیت الکرسی پڑھے، تھوکے اس کے اوپر، دم دعا ایک ہی ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں 285 286، فلق، اخلاص، ناس، 3 بار ختم۔ یعنی فلق، سورہ اخلاص، سورہ ناس ایک بار، اس کے بعد پھر فلق، اخلاص، ناس، پھر اس کے بعد فلق، اخلاص، ناس 3 بار۔ اور اگر آپ کو یہ دعا آتی ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 بار پڑھنا ہے اور اسے دم کرنا ہے، بس اتنا ہی کرنا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص 7 بار اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک پڑھتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے شفا دیتا ہے۔ موت کے علاوہ جتنی بھی بیماری ہے وہ تمام بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بیماری ختم نہیں ہوتی تو یہ پھر اللہ کی طرف سے آزمائش، اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ ہمارا سبق ٹاپک چل رہا تھا کہ اللہ سے محبت کی علامات۔ ہم تھوڑا ٹاپک پہ آ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے، بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اس کے 10 علامات ہم نے پڑھے تھے اور بڑی تفصیل میں اسے جانا تھا، سمجھا تھا الحمدللہ۔ اور اللہ سے میں امید بھی کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے کہ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، تو اس کے 10 علامات سے 8 ہم نے جان لیے تھے، اور 2 باقی ہے، تو آج ہم 2 کو انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کو مکمل کریں گے۔ ایک بار جو 10 علامات ہے اس کو میں پڑھ دوں آپ کے سامنے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلا، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی میری اتباع کرو، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری مدد بھی کرے گا، تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ دوسرا پوائنٹ یہ تھا اس کا کہ محبت سے علامات کے محبت میں سے کہ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا سے بچا لیتا ہے، اس کو بھی ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا۔ تیسرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کی نشانی، انسان جو ایمان والوں سے یعنی مسلمانوں سے دوستی کرتا ہے اور کفار سے اللہ کی خاطر دشمنی۔ چوتھا، حدیث جبرائیل، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، یہ امید ہے آپ کو یاد ہوگا۔ پانچواں، اللہ سے محبت کی نشانی، اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے۔ چھٹا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کی نشانی، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کا بندے کو شوق ہو جاتا ہے اور اللہ بھی اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ ساتویں نشانی، جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں نرمی، شفقت پیدا کر دیتا ہے، محبت پیدا کر دیتا ہے سبھی کے لیے۔ اور اس میں 8واں، اللہ سے محبت کی نشانی میں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے، بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو پھر اسے آزماتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے، جان، مال، بھوک، گھر والوں سے، اولاد سے۔ یہ ہم نے تفصیل میں ڈیٹیل میں پڑھ کر آئے تھے، لیکن اس میں ایک چیز تھی
وہ میں نے آپ کو بتانا ہے، آپ ایڈ کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جان، مال، بھوک، گھر والوں سے، اولاد سے آزماتا ہے، لیکن جان لے کر بھی آزماتا ہے. یعنی ہم جس سے محبت کرتے ہیں، ہمارے ماں باپ، اولاد، گھر والے، انہیں اپنے پاس بلا لیتا ہے اور ہمیں آزماتا ہے کہ میرا بندہ اس پہ صبر کرتا ہے. یعنی میں نے میرے بندے کی اولاد چھین لی، میں نے اپنے بندے کے ماں باپ چھین لیے، میں نے اپنے بندے کی گھر والے چھین لیے، اس کے رشتہ دار چھین لیے. اب میرا بندہ کیا کرے گا؟ صبر کرے گا یا پھر مجھے گالی دے گا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دل لے کر آزماتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، نطفے سے بنایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کسی کو مارے کسی جیے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رشتہ دار دیے، خاندان بنائے، اور اس کے بعد وہ لے کر ہم سے آزماتا ہے، ہمیں آزماتا ہے. اب اس میں اللہ سے محبت کی نشانی میں 9واں پوائنٹ، اللہ سے محبت کی جو علامات ہے، بندے کا ہر قول فعل، ہر الفاظ ہو یا ہر حرکت، ہر کام ہو اس کا، یا چلنا یا دوڑنا، بولنا، سننا، یہ تمام کام اللہ کے حکم کے مطابق ہو جاتا ہے. یعنی بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون ہے، بندہ صرف یہ سامنے چاہے اس کے والد ہو یا والدہ ہو، بھائی ہو یا بہن ہو، اسے وہی حکم دیتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے. یعنی اس کا بولنا، پھرنا، چلنا، بیٹھنا، سونا اللہ کے حکم کے مطابق ہو جاتا ہے. یعنی یہ اللہ سے محبت کی نشانی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی جو نیک ہیں، یعنی انہیں دنیا سے کوئی پرواہ نہیں. یعنی اپنی نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کرتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، یہ تمام چیزیں، گھر والوں کی بات سنتے ہیں، یعنی ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں. تو یہ اللہ سے محبت کی نشانی ہے. یعنی جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطابق اس کا ہر عمل اللہ کے مطابق ہو جاتا ہے. اور 10واں آخری اللہ سے محبت کی نشانی کی علامات، بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے. یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا. یعنی حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے کو اللہ بھی خود یاد کرتا ہے. یعنی جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کا ذکر کرتا ہے. ہمیں آپ کو بتایا تھا کہ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر ذکر کرتا ہے، وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا. اور جب اس کا شکر کرتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی، اس کا شکر کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے مزید اور زیادہ دیتا ہے. اور جو اس کا شکر ہے، یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے نعمت، اس کا حق ادا نہیں کرتا. یعنی جیسے کہ آنکھ فری میں ملی ہے، یعنی اگر اس کو آپ دیکھیں کہ اس کو اگر ہماری آنکھ بیمار ہو جائے، ہماری آنکھ لال ہو جائے، یا ہماری آنکھوں میں خرابی آ جائے، یا موتیا آ جائے، یا ایک آنکھ کا آپریشن ہو جائے، یا کچھ بھی ہو جائے، کتنے لاکھوں روپے چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نعمت فری میں دی ہے، یہ نعمت فری میں دی، اس کے پیسے نہیں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آنکھ دی ہے، ہمیں اندھا نہیں بنایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دانت دیے ہیں، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے. اگر دانت نہیں دیتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہماری ناک ہے اس کو بالکل ٹھیک ٹھاک رکھا ہے، بالکل برابر، جو اسمیل ہے، گڈ اسمیل ہے، بیڈ اسمیل ہے، وہ آرام سے سن لیتے ہیں. اگر وہ ہم نہیں سن سکتے تو کیا کرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ، اس کی جو انگلیاں ہیں، اس کی انگلیوں کے جو پورے ہیں، جو فنگر پرنٹس ہیں، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک کام کرتے ہیں. سوچے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہاتھ نہیں دیتا تو کیا ہوتا؟ یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہاتھ ہمارا کٹ کر دے تو کیا ہوتا؟ یعنی پورا کا پورا جسم ہمارے دونوں پیروں پر ٹکا ہے. یعنی اگر جسم پیروں پہ ٹکا ہے، اگر پیر ہی نہیں ہوتے، ایک پیر نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہمارا؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، لیکن ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں یا پھر اسے ناراض کرتے ہیں یا ناشکرا پنا کرتے ہیں. پورا کا پورا جسم کا کنٹرول ہمارے دل پر ہے. اگر دل خراب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر دل خراب ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ لاکھوں چلے جاتے ہیں، دل خراب ہو جائے تو. اسی طرح جسم کے اندر جسم کی کتنی نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی. اگر ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو پھر جو حق ہے اس کا ادا نہیں کرتا، پھر ہم سب سے بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں. چاہے ہمارے جسم کی کڈنی، لیور، ہمارا بلڈ سرکولیشن، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے.
ہمیں چاہیے کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں، اسے استعمال کریں، استعمال کر کر یہ نہ بن جائے کہ سیلفش، مطلبی نہ بن جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمت دی اس کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے، کہ جو نعمت ملی اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ بے شک اللہ نے دی، پھر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چھین لے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو اس سے ہم اچھی چیزیں دیکھیں، آنکھ جو ملی اسے اچھی چیزیں دیکھیں، ہاتھ دیا اسے اچھے کام کرے، جو پاؤں دیا جو اچھے کام کرے، جو کان دیے اسے اچھی چیزیں سنیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چھین لے گا یا پھر ہمیں اندھا کر دے گا، بہرا کر دے گا یا کچھ کر دے گا، تو سوچے تو پھر ہمارے میں اور دوسروں میں کیا فرق ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم اللہ کی نعمت ملی شکر ادا کریں، ورنہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے عذاب دے گا، اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر اللہ کے عذاب سے پھر کوئی بچاتا نہیں۔ یعنی اگر آپ جا کر ڈاکٹر سے کہے کہ ڈاکٹر میرا دل کا دھڑکن بڑھ رہی ہے، ہارٹ اٹیک آنے والا ہے، دل کی رگیں پھٹنے والی ہے، ڈاکٹر بس آپ کا آپریشن کریں گے، لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو پھر وہ دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں کہ جسم پیرالائز ہو جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ امتحان بھی لیتا ہے، آزمائش بھی لیتا ہے، جب اگر جسم کو پیرالائز کر دے تو پھر کیا بنے گا ہمارے جسم کے ساتھ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نعمت ملی ہے اس کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا ہے، ورنہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے گا اور پھر ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ ہمیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے، اور جب ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو پھر اللہ بھی ہمارا ذکر کرتے رہے گا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھے دل سے یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل سے یاد کرتا ہوں۔ اللہ کا دل کیسا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، اللہ ہی جانتا ہے وہ کیسا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بندہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنی بہترین مجلس میں، اپنی بہترین جماعت میں اس بندے کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ میرا بندہ جب میرے طرف چلتا ہے میں اس کی طرف دوڑتا ہوں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں برکتوں سے نوازتا ہے۔ یعنی جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے برکت دیتا ہے، اور جب بندہ ناشکری کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے عذاب بھی دیتا ہے۔ یہ 10 اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کی علامات، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کی نشانیاں ختم ہو گئی۔ امید کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ آپ کو مزہ بھی آیا ہوگا، آپ نے سنا بھی ہوگا۔ بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری محنتوں کو قبول کر، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل اور دماغ میں یہ چیزیں محفوظ کر۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، ایک نیا چیپٹر لیتے ہیں، نیا سبق لیتے ہیں، جو نیا مسئلہ، نیا پوائنٹ آگے بڑھیں گے۔ ہم پچھلے تقریباً 2 ہفتے 3-4 ہفتے سے اسی 10 پوائنٹوں میں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے 10 علامات محبت کی نشانیاں، بندے اللہ سے محبت کی نشانی، اللہ بندے سے محبت کی نشانی کیا ہے، یہ تمام جان رہے تھے، پڑھے تھے، لیکن آج ایک الگ مسئلہ پڑھیں گے، ایک الگ ٹاپک میں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مزہ بھی آئے گا، سمجھ میں بھی آئے گا، اور انشاءاللہ میں ابھی چلتے چلتے آپ کے ساتھ میں پکچر بھی شیئر کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ ایک سوال بھی ہے آپ سے، اور آپ سوال کا جواب بھی جانتے بھی ہو، اور اگر نہیں جانتے تو پھر یہ سوال آپ کے دل و دماغ میں یا کبھی بھی آپ نے سنا ہوگا۔ کیا آپ کو اور مجھے سبھی کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتا ہے، کس ادا کو پسند کرتا ہے، کس چیز کو پسند نہیں کرتا، کس ادا کو پسند نہیں کرتا؟ یعنی ہمیں پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے، یہ ایک سوال ہے۔ تو آپ کے سامنے میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ رکھوں گا، اس کے بعد آگے بڑھوں گا۔ کیا آپ کو اور مجھے، یعنی دنیا کے تمام لوگوں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، کیا انہیں پتہ ہے کہ اللہ کو کون سی ادا، کون سی چیز پسند ہے، کون سی چیز پسند نہیں ہے، یا کون سی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے؟ ہمارے بہت بڑے پڑھے لکھے ہوئے لوگ کہتے ہیں اس شخص سے کچھ نہ کہو۔ یعنی آپ کہتے ہیں، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ آپ اس شخص سے کچھ مت کہو، اسے کچھ مت بولو۔ تمہیں پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ شخص کی کون سی ادا پسند آ جائے، ہم ان کے پیچھے بات نہیں کرتے۔ یعنی اب اگر آپ دیکھیں کچھ ایسے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سوال کو کرنے کا، اس ٹاپک کو لانے کا مقصد، کیا اللہ کو
چیز پسند ہے یا نہیں پسند، کون سی چیز پسند ہے کون سی چیز پسند نہیں ہے، تو یہ ہمارے خاص کچھ ایسے لا علم جاہل پڑھے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں اس شخص کے بارے میں کچھ مت کہو، تمہیں پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس شخص کی کون سی ادا پسند آ جائے۔ ہم ایسے لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے پکچریں شیئر کر رہا ہوں، ابھی آپ دیکھتے جائے لائف، کہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لوگوں نے ان کو اللہ کا ولی بنایا، اپنا اللہ کا دوست بنا لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ کئی اونچے مقامات پر پہنچا دیا، ایسے ایسے ان سے کام لیتے ہیں، ایسے ایسے ان سے باتیں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اگر ہم ان کے بارے میں کہیں کہ بھائی یہ تو لنگا ہے، یہ تو لنگے ناچنے والے ہیں، برہانہ ہیں، اپنے آپ کو پیٹنے والے ہیں، یہ کئی سالوں سے غسل کرنے والے نہیں ہیں، اپنے ناخن دیکھے، ان کے ناخن دیکھے، ناخنوں میں تو اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں، یعنی ہر بار نشے میں رہنے والے ہیں، یہ پاگل، روڈ پہ برہانہ، روڈ پہ پیشاب پیخانہ کرنے والے ایسے لوگوں کو کیا اللہ کی ادا پسند آئے گی؟ یعنی آپ اکثر لوگوں سے اگر بات کریں، یہ آپ کے سامنے جو پکچر میں شیئر کر رہا ہوں، کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں کچھ نہ کہیں، اللہ کو ان کی کون سی ادا پسند آ جائے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان کی پسند آئے گی، یہ ناچنے والے، یہ شرابی، یہ پیٹنے والے، یہ غسل نہ لینے والے، اپنا خود پیشاب پیخانہ نکل جاتا ہے، ان کو خود کو پتہ نہیں، یہ پاگل لوگ، روڈ پہ برہانہ لیٹنے والے، ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ادا پسند آئے گی؟ مجھے یاد ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ ملنے کے لیے حیدرآباد میں وہاں پر گیا تھا، میں حیدرآباد سے ہی ہوں، لیکن جب ان سے ملنے گیا تھا میں بازار میں، تو ایک برہانہ شخص سامنے سے گزر رہا تھا، تو مجھ سے رہا نہیں گیا، میرے منہ سے نکل گیا کہ یہ کیا پاگل ہے، یعنی لوگ، عورتیں جا رہی ہیں، بچیاں جا رہی ہیں، اور یہ برہانہ پاگل شخص سامنے سے گزر رہا ہے۔ تو میرا دوست کہنے لگا کہ تمہیں پتہ نہیں یہ اللہ کا ولی ہے، اور تو جو تم کہہ رہے ہو، تو تم اس کے بارے میں کہہ رہے ہو، یہ اسے فیوچر پتہ ہے، تم اس سے جا کر پوچھو ایگزام کے بارے میں، یہ تم کہے گا کہ ایگزام تمہیں پاس ہو گیا یا فیل ہو گیا، تم اس سے پوچھو کہ میری بیٹی کی شادی ہوگی، یہ کہے گا اس بارے میں تمہاری بیٹی کی شادی اس تاریخ کو ہوگی، یعنی یہ تمام چیزیں سے پتہ ہے، یعنی راستے سے گزر رہا ہے، دکھنے میں تو پاگل ہے، لیکن یہ بہت بڑی پہنچی ہوئی چیز ہے۔ اور مجھے کہنے لگا کہ یہ بات، یہ مجھے یاد ہے کہ تقریباً 13 سال گزر گئے، وہ کہنے لگا اگر تم اس کے پیچھے بات کر رہے ہو نا، اگر اسے پتہ ہے کہ اگر تم اس کے پیچھے بات کر رہے ہو تو پھر سوچے کہ تمہارا کام تمام، یعنی اگر تم نے اس کے پیچھے بات کی، اگر تم نے اسے پاگل کہا، یا تم نے اسے مجنون کہا، یا تم نے اس کے بارے میں کوئی بھی بات کر لی، تو پھر تم گھر زندہ نہیں جا سکو گے، راستے میں مر جاؤ گے۔ تو آپ سوچیں کہ کتنے سال ہو گئے، تقریباً 13 سال کے اوپر گزر گئے، اور میں آپ کے سامنے زندہ ہوں، اور وہ پاگل برہانہ شخص جس کا نہ کپڑے پہننے کا ٹھکانہ، نہ پیخانہ پیشاب کا ٹھکانہ، وہ روڈ پہ ہی پیشاب پیخانہ کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو سوچے کہ لوگوں نے ان کو کیا بنا لیا، اور جو راستے میں چلتا ہے لنگا، راستے میں برہانہ، اسکول کے بچے، گھر کی عورتیں، یہ تمام سب لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، اور کیا ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ادا پسند آئے گی؟ ہمارے لیے سوچنے کی بڑی بات ہے، کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسے بندے کی ادا پسند آئے گی کہ بندے کو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا لنگا پن دیکھ کر پسند کرے گا، غسل نہیں لینے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند کرے گا، نماز نہیں پڑھنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس بندے کی ادا پسند آئے گی، بیٹھی جگہ اپنا پیشاب پیخانہ، کئی سالوں سے غسل نہیں لینا، اس کے کپڑے نہیں ہیں، اس کی حالت دیکھیں کہ بالکل پاگل ہے، اور لوگ اس کے پاؤں پڑتے ہیں، یعنی جب لنگا تو اس کے اوپر کپڑے ڈال کر اس کے سامنے، یعنی اس دیوانے کو چھوڑ کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس دیوانے کے پیچھے پڑتے ہیں، نہ اس کا رہنے کا ٹھکانہ، نہ کھانے کا ٹھکانہ، جہاں پر بھی ٹھہر جائے وہیں پر پیشاب کر دے، جہاں پر بھی ٹھہر جائے ٹوائلٹ کر لے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی کون سی ادا پسند آئے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس لنگے آدمی کی ایک ایسی ادا پسند آئے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس روڈ پر چلنے والے کو، ٹوائلٹ کرنے والے کی ادا پسند آئے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ اللہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، سالوں سال نہیں نہاتا، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہمیں بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے، کس چیز کو پسند نہیں کرتا۔
اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ کی پسند کیا نہیں ہے، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بتائی، حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کو بھیجا، جاؤ میرے بندوں کو بتاؤ کہ مجھے کون سی چیز پسند ہے اور مجھے کون سی چیز پسند نہیں ہے۔ یعنی رسولوں کا کیا کام تھا کہ ان کا کام بس آنا دین کی تبلیغ نہیں، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے لیے نازل کیا تاکہ انسان اسے پڑھے، اسے سمجھے، اس کو پتہ کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کون سی ادا پسند ہے، کون سی چیز پسند ہے، کون سی چیز پسند نہیں ہے۔ اس پاگل کی نہیں، اس پاگل جو شخص ہے آپ کے سامنے گھوم رہا ہے، آپ کے سامنے چل رہا ہے، بستیوں میں، نالوں میں سوتا ہے، قبرستان میں سوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسا بندے کی ادا پسند ہے گی؟ یعنی ہم نے اپنی مرضی سے طے کر لیا کہ اللہ کو اس کی ادا پسند ہے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 میں فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے اسے پکڑ لو، اسے لے لو، اور جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ گمراہ ہوگا، نہ اسے کوئی تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا، کتابوں کو نازل کر دیا، رسولوں کو بھیج دیا تاکہ رسول وہ کتابوں کو کھول کھول کر پڑھے اور پڑھنے کے بعد ہمیں سمجھائے۔ پھر رسولوں نے کیا کیا؟ رسولوں نے ہمیں بتا دیا اللہ کو کون سی ادا پسند ہے، اللہ کو کون سی چیز پسند ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کون سی چیز پسند نہیں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، تمام مومن جانتے ہیں، تمام صالحین جانتے ہیں، تمام ایمان والے جانتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ تمام پسند کرنے والی چیزیں تمام لوگ جانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کون سی ادا پسند ہے پتہ نہیں۔ یعنی عجیب الفاظ ہے، اتنے پڑھے لکھے جاہل کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کون سی اس کی ادا پسند آ جائے پتہ نہیں۔ یعنی اگر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند معلوم کرنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناپسند معلوم کرنا ہے، تو ہمارے لیے مثال ہے، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ کی پسند کیا نہیں ہے۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا جو ٹاپک ہے وہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند پاگل نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند پیشاب کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کی پسند کیا ہے؟ قرآن مجید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے مثال ہے۔ اللہ کی پسند کا معیار کیا ہے؟ قرآن خود چیک کر لیں، خود بھی ہم پڑھ لیں، ہم خود جانتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ہمیں سکھلا دیا کہ ہر وہ کام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اسے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہر وہ کام جس سے پرہیز کرے منع کر دیے جسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ یعنی اس بات سے ہمیں پتہ چل گیا اللہ کی پسند کیا ہے اور اللہ کی ناپسند کیا ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ اپنی مرضی سے، اپنے خیالات سے، اپنے تصور سے، اپنے عقلی دماغ سے کہتے ہیں کہ اللہ کو یہ پسند ہے، یہ پسند نہیں ہے، نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے قرآن مجید میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ہم ان کی اتباع کریں گے، ان کی سنت کی اطاعت کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کون سی چیز کو پسند کرتا ہے، کون سی چیز کو پسند نہیں کرتا۔ امید ہے کہ آپ کو جو آج کا ٹاپک ہے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جو چیزوں کو پسند کرتا ہے اللہ تو ہمیں سکھلا دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے والا بنا، قرآن کو سمجھنے والا بنا، اور اللہ تو ہماری مدد کر دنیا اور آخرت میں۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ اور آپ اس سوال کے لیے تیار ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو اس بندے کی کون سی ادا پسند آ جائے پتہ نہیں، تو پھر ہم انہیں بتائیں کہ پھر قرآن کیوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے، رسول کیوں آئے؟ اگر اللہ کی پسند ہوتی تو پھر وہ اپنی مرضی سے جو طے کر لے کہ اللہ کو سبحانہ تعالیٰ کو لنگا پھرنا پسند ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پیشاب ٹھہری جگہ، پیخانہ ٹھہری جگہ کرنا یہ پسند ہے، یہ ادا پسند ہے؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان چیزوں کا منع کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے فحاشی مت کرو، اپنی شرمگاہ کو چھپا کے رکھو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، چلے پاگل ہے لیکن ہم بھی اس کے ساتھ پاگل کے ساتھ مل جاتے ہیں اور خود بھی پاگل کہتے ہیں۔ پھر آپ اکثر سنتے ہیں کہ اس کو کچھ مت بولو ورنہ پھر تم زندہ گھر تک نہیں پہنچو گے۔ آپ کے سامنے کئی لوگ زندہ ہیں اور وہ پاگل خود مر جاتے ہیں، یا تو روڈ کے ایکسیڈنٹ میں یا پھر تڑپ تڑپ کر بیکٹیریا سے، جم سے۔ امید کرتا ہوں کہ سمجھ میں آیا ہوگا۔
اور ہمیں ایسے لوگوں سے دور ہونا چاہیے جو ایسے الفاظ نکالتے ہیں کہ اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ کی پسند نہیں ہے، یہ ہم طے کریں گے، انسان طے کریں گے، نہیں، اللہ نے بتا دیا کون سی چیز اللہ کو پسند ہے، کون سی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔